السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حالیہ دنوں میں ہر مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈنے کا جو نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اس کا سیدھا ذمہ دار سابق CJI DY چندرچوڑ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ ایک عرضی بھی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے جس میں ملک بھر میں مذہبی مقامات کے خلاف دائر مقدمات کی کارروائی پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی گزار نے مرکزی حکومت، اتر پردیش اور 5 ریاستوں کو فریق بنایا ہے۔ وہیں اب کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا ہے کہ سابق CJI جسٹس DY چندرچوڑ نے عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق دیے گئے تبصروں سے ایک پینڈورا باکس یعنی کہ کبھی نہ ختم ہونے والی پریشانیوں کا سلسلہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مئی 2022 میں گیان واپی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس چندرچوڑ نے عبادت گاہوں کے قانون کے تناظر میں کہا تھا کہ یہ قانون 15 اگست 1947 کے بعد کسی ڈھانچے کے مذہبی کردار کو تبدیل کرنے سے نہیں روکتا، جس کی وجہ سے ہی حالیہ دنوں میں اس معاملے کو لے کر ہنگامہ بڑھ گیا ہے۔ عبادت گاہ ایکٹ 1991 ہندوستان میں مذہبی مقامات اور ان کے مذہبی کردار کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم قانون ہے۔ اس کا مقصد مذہبی مقامات کو سیاسی اور سماجی تنازعات سے بچانا تھا، اور اب چندرچوڑ کے بیانات سے حوصلہ پا کر مساجد کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے جو انتہائی خطرناک موڑ لیتا جا رہا ہے۔ اسمبل اس کی تازہ مثال ہے، اور اس کے بعد اجمیر درگاہ کو مندر بتا کر عرضی دائر کی گئی جسے حیرت انگیز طور پر عدالت نے سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا۔ اور اب قدیم مسجدوں میں سے ایک اور تاریخی اہمیت کے حامل 2.5 دن کا جھوپڑا پر بھی بلا وجہ تنازع پیدا کیا جا رہا ہے۔ نیا تنازع 2.5 دن کا جھوپڑا میں پڑھی جانے والی نماز کے تعلق سے ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں نماز بند کروائی جائے۔ دراصل کچھ دنوں قبل ہندو اور جین مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ سادھو 2.5 دن کا جھوپڑا پہنچے تھے اور نماز پڑھے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے گربھ گرہ اور باہر کی دیواروں کے کھمبوں پر صاف صاف ہندو جین مندر کا طرز تعمیر دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے 2.5 دن کا جھوپڑا میں نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ 2.5 دن کے جھوپڑا کے بارے میں یہ جاننا دلچسپ ہے کہ محمد غوری جب پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے بعد اجمیر سے گزر رہے تھے تو اسی دوران یہاں انہوں نے 2.5 دن میں یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ ممتاز شہریوں کے گروپ نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس نے مذہبی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کا اعتماد متزلزل کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک کھلے خط میں شہریوں نے اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنانے والے تشدد، امتیازی سلوک اور نفرت انگیز تقاریر کے واقعات میں اضافے پر روشنی ڈالی ہے۔ گروپ نے خط میں ہجومی تشدد کے واقعات، مسلمانوں کے کاروبار کے معاشی بائیکاٹ، گھروں کو مسمار کرنے اور نسل کشی کے ارادے کے ساتھ نفرت انگیز تقاریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستان نے ماضی میں فرقہ وارانہ فسادات کا سامنا کیا ہے، لیکن پچھلی دہائی میں پیش آئے واقعات ان فسادات سے نمایاں طور پر مختلف ہیں، کیونکہ اس دوران ریاستی حکومتوں اور انتظامیہ نے واضح طور پر متعصبانہ کردار ادا کیا ہے۔ ختم عبادت گاہ ایکٹ 1991 کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جس کے تحت عبادت گاہوں کے مذہبی کردار کو تبدیل کرنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ شہریوں کے گروپ نے ان معاملات میں غیر مناسب اور فوری رضامندی دینے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنے پر عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گروپ نے خط میں ان حالات میں فوری کارروائی کی ضرورت کو اجاگر کیا اور وزیر اعظم مودی پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور انتظامیہ آئینی اصولوں کی پابندی کریں۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی بھی درخواست کی ہے۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں میں دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ، سابق چیف الیکشن کمشنر SY قریشی اور دیگر معزز عوامی شخصیات شامل ہیں۔ 2022 میں PFI پر پابندی کے بعد متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کو 2 سال ہو چکے ہیں اور اب تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اس دوران متعدد بزرگ اور معمر رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جن میں ابوبکر اور اسماعیل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رہنما جیل میں ہیں اور صحت سے متعلق کئی سنگین بیماریوں کے شکار ہیں۔ ان کی بیماری اور صحت کو دیکھتے ہوئے اہل خانہ نے ان دونوں رہنماؤں کی رہائی کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اہل خانہ کی طرف سے ایک خط میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ ابوبکر اور اسماعیل کو سنگین اور مہلک بیماریوں کا سامنا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے، چنانچہ ان کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے انہیں رہا کیا جائے۔
وہیں ریاستی جبر کے خلاف مہم چلانے والی تنظیم CASR نے اپیل کی حمایت کرتے ہوئے تجربہ کار مسلم رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر کی ابوبکر کی عمر 72 سال ہے، وہ PFI کے سابق صدر اور ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں اور وہ کئی بیماریوں کے شکار ہیں۔ وہ 2019 سے مختلف اسپتالوں میں شدید طبی علاج اور نگہداشت سے گزر رہے تھے۔ اور اسماعیل کو اکتوبر 2024 میں اسٹروک ہوا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ 2 دن انہیں اسپتال میں رکھا گیا، پھر سے انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ UP کے شمالی ضلع سنبل میں تشدد ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ شہر میں امن و امان کی بحالی کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر سماجوادی پارٹی کے 15 رکنی وفد کو وہاں جانے سے روک دیا گیا اور انہیں وہاں حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب سماجوادی پارٹی نے سنبل تشدد کے مہلوکین کے پسماندگان کو 5-5 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی پارٹی نے حکومت سے بھی 25-25 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کا ماننا ہے کہ صدر جمہوریہ اور سپریم کورٹ کے علاوہ اس ملک میں کسی سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے سنبل تنازع پر حکومت پر کڑی تنقید بھی کی۔ وہیں انتظامیہ نے سنبل کے فساد متاثرین سے ملاقات سے روکنے کے لیے باہر کے افراد کے شہر میں داخلے پر 10 دسمبر تک پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ 10 دسمبر تک کسی بھی بیرونی شخص یا تنظیم کو بغیر متعلقہ حکام کی اجازت کے سنبھل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گردابی طوفان فینگل دستک دے چکا ہے، اس کا زبردست اثر تمل ناڈو اور پڈوچیری میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان ریاستوں میں اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے سبب راجدھانی چنئی میں تو سیلاب جیسے حالات پیدا ہوئے ہیں اور یہاں کے ہوائی اڈے کو بھی بند کرنا پڑا ہے۔ وہیں طوفان اور شدید بارشوں کی وجہ سے چنئی میں اڑان اور ٹرین خدمات کو روک دیا گیا ہے۔ اس طوفان کے سبب ایک شخص کی موت کی بھی اطلاعات ہیں۔ وہیں مرکز کے زیر انتظام پڈوچیری میں نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے باشندوں کو طوفان کے لیے تیار رہنے کے لیے آگاہ کرتے ہوئے SMS الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ وہیں خلیج بنگال سے اوپر اٹھا گردابی طوفان فینگل تمل ناڈو پڈوچیری ساحل کو پوری طرح پار کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور شیو سینا ادھو ٹھاکرے دھڑے کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ 30 نومبر 2024 کو جاری کردہ اپنے جوابی خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹنگ کے دوران پولنگ ایجنٹوں کو ووٹنگ فیصد اور ووٹروں کی کل تعداد سے مسلسل آگاہ رکھا گیا تھا۔ کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ اگر کانگریس کے پاس مزید شکایات یا معلومات ہیں تو انہیں تفصیل سے سنا جائے گا۔ اس سلسلے میں کمیشن نے کانگریس کے وفد کو 3 دسمبر کی شام 5 بجے ملاقات کے لیے بھی مدعو کیا ہے۔ کانگریس نے اپنی شکایت میں خاص طور پر شام 5 بجے کے بعد سے رات 11:30 بجے تک ووٹنگ فیصد میں اضافے پر سوالات اٹھائے تھے۔ وزیر کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد کانگریس اور شیو سینا نے انتخابات میں گڑبڑی کے الزامات عائد کیے تھے۔ کچھ رہنماؤں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی سوال کھڑے کیے تھے۔ وہ EVM کے تعلق سے تشویش ملک میں بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں کے علاوہ ووٹر بھی حیران ہیں۔ اسی دوران معروف بزرگ سماجی کارکن بابا اڑاؤ نے گزشتہ دنوں بھوک ہڑتال شروع کی، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے۔ سنیچر کو شرد پوار، ادھو ٹھاکرے اور اجیت پوار جیسے مہاراشٹر کے اہم لیڈران ان سے ملنے پہنچے۔ معمر سماجی کارکن چاہتے تھے کہ وہ مرتے دم تک یا EVM کے بجائے بیلٹ پیپر سے الیکشن کا اعلان ہونے تک اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے، لیکن ادھو ٹھاکرے کے بے حد اصرار پر انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان دنوں ستیہ میں وجیتے یعنی کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے کے بجائے ستا میں وجیتے یعنی کہ اقتدار کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر EVM کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ منی پور میں گزشتہ سال 3 مئی سے کوکی اور میتئی برادریوں کے درمیان جو خونریز تنازع شروع ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ سے منی پور کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہفتے کو ایک پولیس افسر نے بتایا کہ منی پور کے ایک پولیس تھانے اور کئی اراکین اسمبلی کے گھروں پر حملہ کرنے کے سلسلے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے اور ارکان اسمبلی کے گھر کو نظر آتش کرنے کا الزام ہے۔ دراصل وادی امفال میں میتئی برادری کی 6 خواتین اور بچوں کی لاشیں ندی میں ملنے کے بعد مشتعل ہجوم نے کئی ممبران اسمبلی کے گھروں میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کی تھی۔ شملہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے سنجولی مسجد تنازع کیس میں آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن کے اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن نے میونسپل کارپوریشن کمشنر کی عدالت کے فیصلے کو ضلع عدالت میں چیلنج کیا تھا۔
قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں سنجولی مسجد کمیٹی نے شملہ میونسپل کارپوریشن کورٹ میں مسجد کی بالائی 3 منزلوں کو ہٹانے کے لیے ایک درخواست نامہ پیش کیا تھا، جس میں کمیٹی نے مسجد حصے کو ہٹانے کی اجازت مانگی تھی۔ کیس کی سماعت کے دوران میونسپل کارپوریشن نے مسجد کمیٹی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے خرچے پر 2 ماہ کے اندر 3 منزلیں ہٹا دیں، جس پر مسلم ویلفیئر کمیٹیوں نے اعتراض کیا اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ شامی حکومت کے مخالف گروپ نے حلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کے مجسمے وہاں گرا دیے گئے ہیں۔ سرکاری فوج بھی اس کے بعد پیچھے ہٹ چکی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ شمال مغربی علاقوں میں حملوں کے دوران درجنوں فوجی مارے گئے اور وہ جوابی کارروائی کے لیے دوبارہ صف بندی کر رہی ہے۔ وہ شامی باغیوں سے 3 روز سے جاری لڑائی میں اب تک 350 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ فوجی ترجمان نے بتایا کہ شامی باغیوں نے حلب اور ادلب کے محاذوں پر کئی اطراف سے بڑے حملے کیے ہیں اور 100 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر جھڑپیں جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق باغیوں نے حلب کے بڑے حصے میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن فوج کی بمباری نے انہیں مستقل ٹھکانے قائم کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول بحال کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وہیں اس پر ایران نے شام میں حزب اختلاف کے حملوں کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ بتایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک شام میں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شام میں حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں لبنان اور فلسطین میں اسرائیل کی شکست کے بعد امریکی اسرائیلی منصوبہ قرار دیا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردوں کے خونی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 100 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ 100 میں سے 75 افراد کو بیت الہیہ کی رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے شہید کیا گیا۔ وہی کمال عدوان اسپتال کی انتہائی نگہداشت یونٹ کے سربراہ بھی ایک کواڈ کاپٹر کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ وہیں اب انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل ممنوعہ ہتھیاروں کا فلسطینیوں پر تجربہ کر رہا ہے اور اب وہ ایسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے جس سے لاشیں بخارات کی شکل میں ختم ہو جاتی ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں دہشت گرد قابض فوج کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کے لیے ایک بین الاقوامی انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ شمال غزہ کی پٹی میں بے گناہ شہریوں کے خلاف بمباری اور قتل عام کے بعد شہریوں اور ڈاکٹروں کی طرف سے دی گئی خوفناک شہادتیں اور ہتھیاروں اور گولہ بارود سے نشانہ بنانے کے واقعات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے بعد لاشیں تیزی سے تحلیل ہو جاتی ہیں اور بخارات بن کر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہیں غزہ میں بھوک کا بحران بھی وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے زور دے کر کہا ہے کہ بنیادی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں غزہ پر اسرائیلی جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں 1000% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور شمال غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملے میں ایک اور اسرائیلی افسر مارا گیا ہے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈ کی قیادت میں مزاحمت کاروں نے قابض افواج کا مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کل انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں اس کے سپاہی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وہ خبریں ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات میں شرکت کے لیے حماس کا وفد آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہے۔ خبروں کے مطابق مصری حکام سے ملاقاتوں میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور قیدیوں سے متعلق معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کے لیے قطر، ترکی اور مصر کے ساتھ نئی سفارتی کوششوں کا اعلان کیا ہے۔ وہیں اب ٹرمپ کے ساتھی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے سے قبل غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کا معاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتا دیں کہ غزہ میں اب بھی 101 قیدی حماس کے زیر حراست ہیں جن میں 7 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کا خیال ہے کہ ان میں سے تقریباً نصف اب بھی زندہ ہیں۔ وہیں تل ابیب میں بھی ارغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہودیوں کے مظاہرے جاری ہیں جس میں نتنیاہو کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کل رات کافی ہنگامہ وہاں ہوا اور مظاہرین وہ لگاتار مطالبہ کر رہے تھے کہ نتنیاہو ایک ایسے معاہدے تک پہنچے جس سے کہ ارغمالی وہ واپس لوٹ آئیں، اور ساتھ ہی وہ نتنیاہو کے استعفے کا بھی مطالبہ لگاتار کر رہے تھے اور دوبارہ انتخابات کی بھی مانگ ان کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ میں اہم تبدیلیوں پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک کے قسمت کے فیصلے سلامتی کونسل کے صرف 5 اراکین پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اردوغان نے سلامتی کونسل کے اس نظام کو مسترد کر دیا جس کے تحت 5 مستقل اراکین کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہا کہ دنیا ان 5 ممالک سے بڑی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ نہ صرف اگلے 5 سے 10 سالوں پر اثر انداز ہوں گے بلکہ ہمارے آنے والی دوسری اور تیسری نسلوں کو بھی متاثر کریں گے۔
اردوغان نے روس اور یوکرین کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ 4 سال اس جنگ کو ہو چکے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی نظام کے تحت جو رولز ہیں وہ کس قدر کمزوریوں کا شکار ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی قیمت پر امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے سے انکار کیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں عوامی غم و غصے کے تناظر میں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو فلسطینی ریاست کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ محنت، عزم اور لگن ہمیشہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے اور نور عین فخر الدین گیما نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کر دکھایا ہے۔ شری شاردمبا اسکول سمسی کی طالبہ نور عین فخر الدین گیما نے ریاستی SSLC امتحانات میں اردو میڈیم میں 98.8% کے شاندار نتیجے کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نور عین نے 625 میں سے 613 نمبرات کے ساتھ نہ صرف اپنی انتھک محنت کا ثبوت دیا بلکہ اپنے اسکول اور علاقے کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ان کی اس کامیابی کو سراہتے ہوئے سلیمان خطیب یادگار تعلیمی، ثقافتی و امدادی ٹرسٹ نے انہیں سند امتیاز، 5 گرام خالص سونا اور 5000 روپے نقد انعام سے بھی نوازا ہے۔ ان 3 سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے اساتذہ کرام نے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا اور الحمدللہ میں نے SSLC میں ڈسٹنکشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کر رہی ہوں۔ میں نے SSLC کے امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کی ہے۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین عطا کیا ہے۔ نور عین فخر الدین گیما کی کامیابی پورے شراوتی بیلٹ کے لیے باعث فخر ہے، جو یہ پیغام دیتی ہے کہ محنت اور لگن کے ذریعے ہر منزل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ فکر و خبر طالبہ، ان کے والدین اور شری شاردمبا اسکول کے اساتذہ اور انتظامیہ کو اس کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین، ایسی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔